بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو سراسر رحمت ہے، جس کی شفقت ابدی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ لائیو وِد جاوید احمد غامدی کا ایک خصوصی ایپیسوڈ ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہم نے اپنی کچھ خواتین کو جہاں دعوت دی ہے اور وہ غامدی صاحب سے سوالات کر رہی ہیں۔ غامدی صاحب، آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اسلام اپنی بنیاد میں اس تہذیب سے مختلف ہے جو آج ہم بظاہر سمجھتے ہیں کہ اس کا غلبہ ہے دنیا میں، مغربی تہذیب یا جدید تہذیب۔ اس میں یہ بنیادی فرق ہے کہ گھر یا وہ ایک بیسک معاشرتی اکائی وہاں خاندان کے طور پر اس طرح باقی نہیں رہی۔ یہ ایک وہ نقطہ ہے جو آپ نے اس کی طرف کچھ وضاحت سے۔ دیکھیے، باقی تو وہاں بھی ہے، اس لیے کہ یہ انسان کی فطرت ہے، یہ ختم نہیں کی جا سکتی، لیکن یہ کہ اس کو اصول کے طور پر مانا نہیں جا رہا۔ ہمارے ہاں اس کو اللہ نے اپنی شریعت کی صورت دے دی ہے۔ میں نے تو کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ اگر آپ اسلامی تہذیب کے بنیادی عناصر کا تعین کرنا چاہیں تو وہ ہیں ہی تین۔ ایک حفظ فروج ہے، یعنی ہمارے ہاں عفت اور عصمت کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے، اس لیے کہ ہم خاندان کا ادارہ قائم کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارے لیے ماں ماں ہے، باپ باپ ہے، رشتوں کا احترام ہے، اور ہم یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے ہیں کہ نکاح کا تعلق اور بدکاری کا تعلق یہ یکساں طور پر قبول کیے جا سکتے ہیں۔ تو حفظ فروج کو آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، یعنی شرمگاہوں کی حفاظت بڑی غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ دوسری چیز حفظ مراتب ہے۔ خاندان کا ادارہ جب قائم ہوگا تو اس میں رشتے وجود میں آئیں گے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے سب برابر ہیں، یعنی میرے درمیان اور میرے بیٹے کے درمیان انسان ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، ایک بیوی کے درمیان اور میاں کے مابین کوئی فرق نہیں، ایک استاد میں اور ایک شاگرد میں انسان ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، سب برابر ہیں۔ لیکن رشتوں کا تعلق ان کے اندر برتری کا ایک احساس پیدا کرتا ہے۔ ہم ماں کو ماں سمجھتے ہیں اور اتنی عزت دیتے ہیں کہ باپ سے بھی 3 درجے زیادہ برتری کے مقام پر اس کو رکھتے ہیں۔ یہی معاملہ باپ کے ساتھ ہے، یعنی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ بیٹے اور باپ کو آپ برابری کی جگہ پر رکھ دیں۔ تو اس کو میں تعبیر کرتا ہوں حفظ مراتب سے، یعنی ہمارے ہاں رشتوں کے بارے میں یہ طے کر دیا گیا ہے کہ ان میں کس کو کیا مقام حاصل ہے۔ یہ رشتوں کی برتری ہے، نہ کہ انسان ہونے کی حیثیت سے برتری یا کہتری کا کوئی فیصلہ کیا جا رہا ہے۔ یہی معاملہ بیان ہی شوہر اور بیوی کے تعلق میں بھی ہے۔ ہم اصرار کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ خاندان کے سربراہ کی حیثیت کس کو حاصل ہے؟ جس کو حاصل ہے اس کو ایک درجہ برتری حاصل ہوگی، یہاں برابری پر اصرار نہیں کیا جا سکتا۔ بالکل اسی طریقے سے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ حفظ مراتب کے بعد ایک تیسری چیز امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے۔ یہ بھی دیکھیے اسی جگہ سے پھوٹی ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تو معاشرہ ایک وحدت ہے، اس معاشرے میں میرا ایک کردار ہے، میرا ایک اجتماعی وجود ہے، تو پھر اس معاشرے کی حفاظت کرنے کے لیے بھی مجھے کوئی نہ کوئی اقدام کرنا ہے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میں کچھ مسلمہ بھلائیاں ہیں اور کچھ مسلمہ برائیاں ہیں، ان کے بارے میں بے نیاز نہیں ہو سکتا۔ وہ مجھے اپنی اولاد میں بھی دیکھنا ہے کہ نہ پنپنے پائیں، مجھے اپنے معاشرے میں بھی دیکھنا ہے، مجھے اپنے ماحول میں بھی دیکھنا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ حفظ فروج، حفظ مراتب اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہماری تہذیب کی نمایاں ترین علامتیں ہیں۔ جدید تہذیب اپنے فکر اور فلسفے کے لحاظ سے ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، ان تینوں کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے نا، حفظ فروج کے معاملے میں آپ کی حساسیت کا یہ عالم ہے، عفت اور عصمت آپ کے یہاں اتنی غیر معمولی اہمیت رکھتی ہے، آپ کے ہاں اس کی خلاف ورزی کر دی جائے تو اس کے اوپر ایک بدترین سزا ہے جو قرآن مجید میں بیان کی گئی ہے، وہ دنیا میں بھی ہے اور وہ آخرت میں بھی ہے۔ لیکن دوسری جانب تو یہ ایک آزادانہ معاملہ ہے، لوگوں نے چند لمحے اگر اکٹھے گزار لیے ہیں تو آپ کو اس پر تنقید کرنے کی آپس کی رضامندی کیا چاہیے حیثیت؟ بس۔ اچھا، یہی معاملہ اس کا ہے۔ دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ ہم تو باپ کو ایک مقام پر رکھ کر اس کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں، ماں کو بھی ایک جگہ پہ دے کے معاملہ کر رہے ہیں۔ وہاں ہم یہ بحث نہیں کرتے کہ ماں بھی ایک عورت ہے اور بیٹی بھی ایک عورت ہے، یعنی ماں کے رشتے کو ایک برتری کے مقام پر ہم نے رکھا ہے۔ یہی صورتحال بیوی اور شوہر کے معاملے میں ہے۔ قرآن مجید نے جتنی شریعت دی ہے وہ اصل میں شوہر کی ایک درجہ برتری اور اس کو سربراہ مان کر دی ہے، لیکن یہ تہذیب اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اسلام کو بھی اس معاملے میں کوئی مصالحت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو بنیادی چیز ہے، یہ خاندان کا ادارہ انسان کی ضرورت ہے، ہوا اور پانی کی طرح انسان کی ضرورت ہے، اس کو ہر حال میں قائم رہنا چاہیے۔ یہ نہیں قائم رہ سکتا جب تک آپ بدکاری میں اور نکاح کے تعلق میں فرق نہیں کریں گے، آپ حرام رشتوں کا تعین نہیں کریں گے کہ کن کن عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا ممنوع ہے یا کن کن مردوں کے ساتھ نکاح کرنا ممنوع ہے، اس کی تعین کریں گے تب رشتے وجود میں آئیں گے، ورنہ ماں کا رشتہ وجود میں نہیں آ سکتا، بہن کا رشتہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ آپ کو اس کے بارے میں طے کرنا پڑے گا کہ معیشت کی ذمہ داری کس پر ہے، کون کما کر لائے گا، ذمہ داری کی بات کر رہا ہوں، کس نے گھر در کے معاملات کو چلانا ہے،
اور آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ گھر کا سربراہ اگر مرد ہے تو اس کے حقوق کیا ہیں، اور گھر کی سربراہ اگر عورت ہے تو اس کے حقوق کیا ہیں. یعنی طے کرنا پڑے گا نا، ایک ادارے کی حیثیت سے آپ کو سارے معاملے کو دیکھنا پڑے گا. تو جب آپ اس کو ایک ادارے کی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو قوانین دوسرے بنتے ہیں، احکام دوسرے بنتے ہیں. لیکن جس وقت آپ اس کو ایک ادارے کی حیثیت سے نہیں دیکھتے، آپ ان رشتوں کو وجود میں نہیں لانا چاہتے، آپ ان کے لیے کوئی تقدس اپنی نگاہ میں نہیں رکھتے، آپ کے نزدیک ایک سادہ سا معاملہ ہے کہ ایک مرد و عورت اکٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک چند لمحے محبت کے گزارے ہیں، اس کے کچھ نتائج نکلے ہیں، وہ جانے، معاشرہ جانے، نتائج جانے اور معاملات جانے. اگر آپ اس مقام پر کھڑے ہیں تو پھر بالکل ٹھیک ہے، پھر تو سب سے بہتر طریقہ یہی ہے کہ آزادانہ جنسی تعلق کی بنیاد پر معاملات ہوں. اس کے بعد کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا اس سے نہ مجھے کوئی تعلق ہونا چاہیے نہ آپ کو کوئی تعلق ہونا چاہیے. لیکن اگر خاندان بنانا ہے، اس ادارے کو وجود بخشنا ہے، تو پھر یہ اصل میں وہ چیزیں ہیں جو مذہب کے علاوہ اور کہاں سے ملیں گی. کون ماں کی حرمت کو بیان کرے گا، کون میاں اور بیوی کے رشتے کے اس توازن کو بیان کرے گا. یہ پھر خدا کی شریعت ہے، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات ہیں جنہوں نے اس کو بیان کیا. اور یہ قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں تو سیاست سے متعلق بہت مختصر سے احکام، معیشت کے بارے میں 5-7 چیزیں جو بیان کی گئی ہیں. معاشرت کا معاملہ یہ نہیں ہے، یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے طلاق کے بارے میں تفصیلی احکام بیان کیا، نکاح کے بارے میں تفصیلی احکام بیان کیے ہیں، میاں اور بیوی کے باہمی تعلقات کے بارے میں تفصیلی احکام بیان کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے خطرناک جگہ یہی ہے، اگر اس کے توازن کو آپ مجروح کر بیٹھیں گے تو پھر اس کے بعد انسانیت کے لیے خودکشی کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں رہ جائے گا. یہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں نا کچھ بہت نقصان نہیں پہنچا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے سارے فلسفوں کے برخلاف مذہب اب بھی فطرت میں اترا ہوا ہے، وہ اپنا کام اب بھی انجام دے رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ چند فلسفیوں کی باتوں کے میں انسانیت نے بغاوت کر دی ہے، انسانیت اب بھی رشتوں کو وہیں سے دیکھ رہی ہے. اب اگر آپ مغربی تہذیب کا بھی مطالعہ کریں اور مغربی معاشرے کا بھی مطالعہ کریں تو اس کے اندر اصل میں یہ اقدار اتری ہوئی ہیں، یہ کہیں گئی نہیں ہے. ان کے خلاف بات ہو جاتی ہے لیکن عملی طور پر انہی کو انسان اپنائے ہوئے ہیں. ماں اب بھی ماں ہے، باپ اب بھی باپ ہے، رشتوں کا تقدس اب بھی کسی نہ کسی درجے میں قائم ہے. میاں بیوی کے تعلق کے لیے اب بھی ایک خصوصی تقدس سوسائٹی محسوس کرتی ہے. تو یہ چیز اس وقت تک باقی رہے گی جب تک آپ ان بنیادی اصولوں کو مانتے ہیں. اگر آپ ان بنیادی اصولوں کو نہیں مانتے تو پھر پہلے اس اساس پر گفتگو کر لینی چاہیے. آپ کسی قانون کو، کسی ضابطے کو نہیں سمجھ سکتے جب تک اس کی بنیاد کو نہ سمجھ لیں. تو اسلامی شریعت کی تمام ہدایات اصل میں اس اصول پر مبنی ہے کہ پورے انسان کے لیے، یعنی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک پورا انسان ہے، جوانی کے زمانے کا انسان نہیں. جوانی کے زمانے میں تو ہم بہت کچھ کرتے ہیں، سرکشی کرتے ہیں، ماں کو بھی بھول جاتے ہیں، باپ کو بھی بھول جاتے ہیں، اس میں ہم ارسطو افلاطون ہوتے ہیں. بچپن سے لے کر بڑھاپے تک کے پورے انسان کے لیے خاندان کا ادارہ ہوا اور پانی کی طرح کی